ناظرین، اس سے پہلے کہ دین کی بات شروع کی جائے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، کسی کام میں غلطی ہو جانا ہمیں اس کام کے نتیجے سے محروم کر دیتا ہے۔ غلطی سے ہماری محنت، وقت اور روپیہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ حساب و کتاب میں ادنا سی غلطی آدمی کو بڑا پریشان کر دیتی ہے۔ کسی ملازم سے آقا کے کام میں اگر غلطی ہو جائے تو محنت برباد ہونے کے علاوہ سزا بھی بھگتنی پڑ جاتی ہے، اور افسر اعلیٰ کی ناراضگی سے ہمارے لیے صدہا خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ غلطی اکثر و بیشتر کسی کام کو اچھی طرح نہ جاننے کی وجہ سے پیش آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم جب تک کسی کام کے تمام نشیب و فراز کو اچھی طرح نہیں جان لیتے اس کو شروع نہیں کرتے، اور اگر شروع بھی کیا تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تمام کاموں کے کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ گویا وہ نفس و شیطان کی غلامی چھوڑ کر اب خدا کی غلامی اختیار کرتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ بس ایسے انسان کو جس نے تجارت آخرت کا ارادہ کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ اس تجارت کے تمام ذرائع و وسائل اور تمام نشیب و فراز کو جانیں اور انہیں خوب سوچیں اور سمجھیں۔ ایسے ہی علم کو جس سے آخرت درست کی جائے علم دین کہا جاتا ہے۔ ایک تاجر آخرت کے لیے علم دین حاصل کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی۔ جس نے علوم دین حاصل کر کے عمل شروع کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے بغیر جانے عمل شروع کر دیا ممکن ہے کہ اس کی محنت برباد ہو جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے کی بہت تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا یعنی ضروریات دین کا علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یاد رکھو کہ اسلام کے عقائد مطابق مذہب اہل سنت والجماعت کا علم حاصل کرنا اور پاکی کے تمام مسائل، نماز کے اکثر پیش آنے والے مسائل، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ کے مسائل، جب حج فرض ہو تو اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ جس طرح کہ نماز فرض ہے، نیز والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ اسی طرح بقدر ضرورت حلال و حرام کے مسائل جاننا بھی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد قرآن و حدیث سمجھنے کی قابلیت پیدا کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور جو لوگ اس فرض کفایہ کو ادا کریں گے وہ زبردست اجر و ثواب اور اعلیٰ درجات پائیں گے۔ اگر آپ کو ضروریات دین کا کافی علم ہے تو خیر ہے، اور اگر یہ علم حاصل نہیں تو آپ کو اولین فرصت میں اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہو کر جو آپ آخرت کی تجارت کر رہے ہیں اس میں محنت ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہو سکتا ہے جو اس کی منشا کے مطابق ہوں۔ نیز آپ غور فرمائیے کہ آپ کی اولاد اور بیوی وغیرہ نے علم فرض کی مقدار تک دینی تعلیم حاصل کر لی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کی
تو جلد از جلد ان کی بھی تعلیم کا بندوبست کیجیے، ورنہ قیامت کے دن ان کی جہالت کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کا محافظ ہے اور وہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ بچوں کو ابتدائی سے دنیاوی تعلیم میں ڈال دینا بڑی بھاری غلطی ہے، کیونکہ اس طرح اکثر دینی ضروری تعلیم کا ایسے بچوں کو موقع نہیں ملتا اور بالآخر وہ ضروریات دین سے جاہل رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کو قرآن شریف اور ضروریات دین کی تعلیم مکمل طور پر دی جائے، کیونکہ بالغ ہوتے ہی ان پر تمام احکام اسلام کا ادا کرنا فرض ہو جائے گا، جن کو جہالت کی وجہ سے وہ ادا نہ کر سکیں گے، اور وہ اور آپ یعنی والدین دونوں گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر یہ صورت ممکن ہو کہ دونوں تعلیم ایک ساتھ جاری رکھ سکیں تو مضائقہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ والدین اور بچوں کا رجحان دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ غالب نہ ہو۔ مگر تجربہ یہ ہے کہ اکثر اس صورت میں دینی تعلیم سے بے رغبتی اور دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے دونوں تعلیم کا ایک ساتھ جاری کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ آج کل عموماً تعلیم یافتہ نوجوان دینی تعلیم سے اکثر اس لیے جاہل رہ جاتے ہیں کہ ان کو دونوں قسم کی تعلیم ایک ساتھ شروع کروا دی جاتی ہے، اور بچوں کو الٹا سیدھا ناظرہ قرآن ختم کروا کے قدر وضو نماز سکھا کر یہ سمجھ لینا کہ بس فرض ادا ہو گیا، زبردست غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے کہ صرف ایسی اور اتنی تعلیم سے ہرگز دینی تعلیم کا فرض ادا نہیں ہوتا، اور قیامت کے روز والدین اور بچوں کی دینی جہالت ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرے گی۔ بزرگوں، دینی تعلیم سے غفلت بھی ہماری موجودہ جہالت اور بدعملی کا باعث ہے۔ دین کی فرض تعلیم بھی پوری نہیں کی جاتی ہے جو فرض عین ہے۔ مکمل دینی تعلیم جو فرض کفایہ ہے، اس کا تو ذکر و فکر ہی نہیں۔ علم دین سے ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ 100 مسلمان بچوں میں 5 بھی علم دین کی اعلیٰ تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ پھر اگر کہیں 5% نے توجہ بھی کی تو ان میں سے 2-4 تو حوادثات کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بمشکل 1-2 لڑکے علم صحیح کے معیاری درجے تک پہنچتے ہیں۔ ایسی صورت میں علم دین کے ضائع اور برباد ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، اور جب علم دین نہ رہے گا تو دین اسلام ہی کہاں رہ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا اور جہل پھیل جائے گا، اور فرمایا کہ علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ سینوں سے نکال لیا جائے، بلکہ علماء دین کو اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے دینی مسائل پوچھیں گے۔ وہ بغیر جانے بوجھے فتویٰ دیں گے اور خود گمراہ ہو کر دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ مسلمانوں، ہماری غفلت سے یہ صورت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ علماء حقانی وفات پا رہے ہیں۔ نئی نسلوں میں علم دین کی طرف توجہ کیا نفرت پھیل رہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ علم دین دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اب جو کچھ تھوڑی سی تعلیم دین کی ہو رہی ہے وہ صرف غریبوں کے دم سے، ورنہ مالدار لڑکے تو اس طرف قطعاً متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ یہ قصور لڑکوں کا نہیں، والدین کا ہے۔ اگر متمول لڑکے عربی دینیات کی تعلیم حاصل کرتے تو وہ غریب لڑکوں سے زیادہ
دین اور مسلمانوں کی خدمت کر سکتے تھے، مگر ہائے افسوس کہ وہ تو مردار دنیا کی ظاہری رونق پر مرے جا رہے ہیں، انہیں اس کا ہوش ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ دوستوں، اگر تم کو خدا کی صحیح طور پر عبادت کرنی ہے، اگر تم اسلام کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں اسلام کی ترقی کی خواہش اور تڑپ ہے، تو اسلامی تعلیمات کا مکمل علم حاصل کر کے دنیا کے دوسرے انسانوں کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ، گم کردہ راہ مسلمانوں کو راستہ دکھاؤ اور آخرت میں بڑے بڑے درجات حاصل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو طالب علم دین ہو کر کسی راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لے جائے گا، کیونکہ علم ہی کے ذریعے جنت کا راستہ ملتا ہے، اور فرشتے اپنے پر اس کے لیے فرش راہ کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں، اور عالم دین کی فضیلت بغیر علم دین کے عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر۔ اور علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، کیونکہ انہوں نے ترکہ میں روپے اشرفیہ نہیں چھوڑی، بلکہ علم ہی اپنا ورثہ چھوڑا ہے۔ بس جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا۔